السلام علیکم۔ شادی کی پہلی رات ہی میرے شوہر نے پہلا سوال یہ کیا کہ قسم کھاؤ کہ تم کو شادی سے پہلے کوئی پسند تو نہ تھا، کسی سے محبت تو نہ تھی جس کی یاد تم کو ستاتی ہو۔ میں اپنے سواگت کے اس انداز پر دھنگ رہ گئی، مگر پھر کمال ضبط سے کام لیا اور خود پر قابو پاتے ہوئے جواب دیا، نہ تو مجھے شادی سے پہلے کو پسند تھا اور نہ ہی کسی سے محبت ہوئی۔ قسم کھاتی ہوں۔ ہاں، لیکن آپ بھی قسم کھائیں گے آپ کو بھی شادی سے پہلے کسی سے محبت نہیں ہوئی اور نہ کسی کی یاد ستاتی ہے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے شادی سے پہلے کسی سے محبت نہیں ہوئی۔ میری قسم سچی تھی، میرا دل صاف تھا، اس لیے میں مطمئن تھی، میرا ضمیر بھی مطمئن تھا۔ خدا کا شکر، اس کے بعد ہم میاں بیوی کبھی بد اعتمادی نہ ہوئی، ہم خوش و خرم زندگی گزارنے لگے۔ لیکن جب خدا کسی کا راز فاش کرنے پر آتا ہے تو وہ ہو کر رہتا ہے۔ ہوا یوں کہ میری بچی کی سالگرہ کی تقریب تھی۔ میں نے اپنی چند پرانی سہیلیوں کو بھی مدعو کیا۔ اس تقریب کے بعد میرے شوہر بہت پریشان دکھائی دیے۔ وجہ پوچھی تو اپنی روادات بیان کی کہ ان کے ضمیر پر شادی کی رات جھوٹی قسم اٹھانے کا جو بوجھ تھا ہلکا ہو گیا۔ وہ اس طرح گویا ہوئے میں ایک مناسب شکل و صورت کا انسان تھا۔ جب بھی آئینہ دیکھتا کرتا اور سوچتا، اللہ نے کچھ لوگوں کو کتنا حسین چہرہ دیا ہے، اے کاش میں بھی حسین ہوتا۔ بس یہی احساس تھا جس کے رد عمل کے طور پر حسین چہرے میری کمزوری بن گئے۔ جن دنوں میٹرک میں تھا، اکثر کالج کی لڑکیاں ہمارے اسکول کے راستے سے جا رہی ہوتی تھیں۔ میں ان کو دیکھتا مگر وہ میری جانب متوجہ نہ ہوتی۔ میری طرح میرے دوست بھی اس امید پر شاید کوئی لڑکی ان کی طرف متوجہ ہو جائے ان لڑکیوں کو دیکھتے تھے، مگر بے سود۔ اچھے نمبروں سے میٹرک پاس کر لیا تو کالج میں بھی داخلہ مل گیا۔ کالج کے دن بہت بور کٹ رہے تھے، سب خواب مٹی میں ملتے نظر آ رہے تھے۔ کبھی کبھی تو صبح کالج جانے کا دل نہیں کرتا تھا، لہٰذا چھٹی کر لیتا۔ ایک دن میری بوریت ختم ہو گئی، زندگی خوبصورت لگنے لگی، جیسے بہار آ گئی ہو۔ اب میرا کالج جانے کو دل کرتا تھا۔ بڑی بے چینی سے دوسرے دن کا انتظار کرتا تھا کہ کب صبح اور میں کالج جاؤں۔ وہ دن میں کبھی نہ بھلا سکوں گا جب میں اور میرے دوست کالج جانے کے لیے سڑک کے کنارے پیدل مارچ کرنے جا رہے تھے۔ ہم دنیا کی رونقوں سے بے خبر خوش گپیوں میں مصروف چل رہے تھے کہ اچانک چار لڑکیوں کا ایک گروپ تیزی سے ہمیں کراس کرتا آگے نکلا۔ ہمیں حیرت ہوئی کہ لڑکیاں ہو کر انہوں نے ہمارا راستہ کاٹ دیا۔ ان کے آگے کے چلنے کا انداز ایسا تھا کہ ہم چونک پڑے۔ میں نے کہا، مجھے لڑکیوں کے پیچھے چلنے کی عادت نہیں ہے، تم لوگ اگر ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہو تو ان کے آگے ہی چلوں گا۔ یہ کہہ کر ہمیں اپنے دوستوں کو چھوڑ کر ان لڑکیوں سے آگے نکل گیا۔ میرا ایک دوست بھی میرے ساتھ آ گیا۔ ہم دو تھے اور وہ چار۔ میں ان میں سے ایک برقعے میں تھی، وہ تھوڑی دور جا کر رک گئی۔ باقی تینوں نے ہماری ساتھ ضد کی اور تیز ہو گئیں۔ ہم دونوں دوست بھی ان سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے اور وہ تینوں ہم دونوں سے آگے نکلنے کی کوشش کرتی تھیں۔ ہم اور ان لڑکیوں میں گویا تیز چلنے کی ریس شروع ہو گئی تھی۔ تھوڑی دور جا کر ان لڑکیوں کی ہمت جواب دے گئی، وہ راستے میں ٹک گئی۔ اب صرف ایک لڑکی جس نے ہمت نہیں ہاری، وہ ابھی تک مسلسل تیز چل رہی تھی۔ اس طرح ہم دو ہو گئے تھے اور وہ اکیلی رہ گئی تھی۔ وہ سڑک پر ہمارے ساتھ یوں قدم سے قدم بڑھا کر چل رہی تھی کہ ہم حیران رہ گئے۔ ایسی باہمت لڑکی ہم نے زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ وہ اس قدر باہمت اور ضدی تھی کہ اس نے سڑک پر گزرنے والے لوگوں کی بھی پرواہ نہیں کی اور تیز سے تیز تر ہوتی چلی گئی۔ اس کا کالج اسی سڑک کے کنارے واقع تھا۔ کالج کے سامنے ایک کھمبا تھا۔ میں نے اپنے دوست کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ کھمبا ہماری ریس کی آخری حد ہے، جو اس کو پہلے کراس کر لے گا وہ جیت جائے گا۔ اس لڑکی نے میری بات سن لی اور جب فاصلہ کچھ کم رہ گیا تو وہ اور تیز ہو گئی۔ اس کا گرمی اور پسینے سے برا حال ہو رہا تھا، غصے سے رنگ بھی سرخ ہو چکا تھا۔ آخری لمحے میں ہم نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور میں اس کے چہرے میں کھو ہی گیا۔ یہ بھی بھول گیا کہ جو حد میں نے خود مقرر کی تھی وہ سر پر آ پہنچی تھی۔ میں تو بس اس کے چہرے کی طرف ہی دیکھتا رہ گیا تھا، جیسے کوئی گلاب کی کلی صبح صبح شبنم کے قطروں سے تازگی حاصل کرتی ہے اور ذرا ذرا کھل جاتی ہے، جیسے کوئی چاند بادلوں سے نکلتا ہے تو رات بھی روشن ہو جاتی ہے۔ میں تو اس کا حسین چہرہ دیکھ کر گمسم ہو گیا تھا۔ ہوش تو اس وقت ٹھکانے لگے جب اس نے کہا، مجھے کچھ تو شرم کرو، مگر ان الفاظ نے کچھ اثر نہ کیا۔ ہم تو اس کے جمال میں کھو کر رہ گئے تھے۔ وہ حسین پری
حسینہ موقع پاتے ہی وہ تیز قدم ہو گئی اور ریس کے آخری مقام کو ہم دونوں سے پہلے ہی کراس کر گئی۔ یہ اس نے ریس جیت لی، مگر میں یہ نہ جان سکی کہ اس نے اس ریس کے جیتنے کے ساتھ ساتھ میرا دل بھی جیت لیا تھا۔ میں نے زندگی میں کبھی شکست نہیں کھائی تھی، ہر مقابلہ جیت لیا تھا۔ یہ میری زندگی کی پہلی ہار تھی اور مجھے اچھی لگی۔ اس کے بعد تو میں اس قدر اس پھول سی صورت کو دیکھنے کا آرزو مند ہوتا تھا کہ جس دن اس کا دیدار نہ ہوتا وہ دن بہت بھاری اور اداس گزرتا۔ میں نے ایک نظر میں ہی اس کو پسند کر لیا تھا۔ اس کے بعد میری یہ حالت تھی کہ صبح صبح اٹھتا، کالج کی تیاری کرتا اور جلدی سے سڑک کے کنارے آ کر کھڑا ہوتا اور انتظار کرتا کہ وہ پری چہرہ نظر آ جائے۔ میں جانتا تھا وہ مجھ کو پسند نہیں کرے گی، پھر بھی جی چاہتا تھا کہ کہیں اس سے ڈھونڈ نکالوں، اس کے ساتھ خوب باتیں کروں۔ مقابلے والے دن کے بعد اگلے دن وہ اور میرا دوست اس کا انتظار کرتے رہے، لیکن وہ نہیں آئی۔ اگلے دن ہم وقت سے پہلے سڑک پر آ گئے تاکہ وہ کہیں سے نکل نہ جائے۔ کافی انتظار کے بعد وہ دور سے آتی ہوئی نظر آئی۔ میں بہت خوش ہوا جب وہ ہمارے قریب سے نکل کر چلی گئی تو ہم اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے، کیونکہ اس نے ریس جیت کر ہمیں اپنے پیچھے چلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ میں تو اس کے ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے اس کی جیت پر مبارکباد دی، مگر جواب نہ ملا۔ اس وجہ سے مجھے ایک فائدہ ہوا کہ میں باقاعدگی سے کالج جانے لگا، پورے پیریڈز پڑھ کر کالج سے نکلتا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس طرح چھٹی کے وقت ان کے کالج کے پاس پہنچ جاتا تو وہ اپنے کالج سے نکل رہی ہوتی اور میں ایک نظر اس کو دیکھ لیتا۔ ایک دن میں اور میرا دوست کالج کے راستے پر جا رہے تھے، رش بہت تھا۔ اچانک وہ مجھے لڑکیوں کی بھیڑ بھاڑ میں نظر آ گئی۔ وہ سفید یونیفارم اور گلابی اور نہ پہنے تھی اور گلابی رنگ کا حجاب سر پر لپیٹ رکھا تھا۔ اس کا اپنا رنگ بھی گلابی تھا، شاید اس کو گلابی رنگ پسند تھا۔ اب یہ ہمارا روز کا معمول بن گیا۔ اس کے ساتھ کالج تک جاتے ہوئے جب وہ اپنے کالج کے گیٹ میں داخل ہو جاتی تو ہم اپنی راہ لیتے۔ میں نے کالج کا پہلا سال اسی طرح اس کے پیچھے چلتے چلتے اور آتے جاتے گزار دیا۔ کئی بار چاہا اس کو مخاطب کر کے کم از کم اس کا نام ہی پوچھ لوں، مگر ہر بار اس کی حشمگین نگاہوں نے مجھے ڈرا کر اس سمجھ سے باز رکھا۔ ایک روز میرے دوست نے مجھے اس کا نام بتایا۔ خدا جانے وہ ٹھیک نام بتا رہا تھا یا غلط، لیکن یہ سن کر دل کو تسلی ہو گئی کہ اس کا نام گلنار ہے، جبکہ میں نے اپنی طرف سے اس کا نام گلاب سوچ لیا تھا۔ پہلے سال کے اختتام پر الوداعی پارٹی سے جب وہ لوٹ رہی تھی تو میں نے اس کو دیکھا۔ ہلکے میک اپ میں اس کا رنگ و روپ نگاہوں میں کھپ جانے والا تھا۔ اس دن جانے مجھ کو کیا ہوا کہ مجھے پیچھے سے اس کے گھر تک گیا اور رستے میں اس کو مخاطب کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور اپنے گھر چلی گئی۔ اس کے بعد وہ 3-4 دن تک کالج نہیں آئی۔ میں بہت پریشان تھا۔ کچھ دن بعد کالج آئی تو دل کو تسلی ہو گئی۔ جی چاہا اس سے بات کروں، نہ آنے کی وجہ پوچھوں، چاہے اچھا یا برا کہے، لیکن اس نے کوئی بات نہیں کی۔ مجھے دکھ تھا، میں نے کتنا وقت برباد کیا تھا۔ کالج کا سارا سال اس کے پیچھے آتے جاتے گزارا، لیکن جب اس کا کوئی حاصل نظر نہ آیا تو بالآخر اکتا گیا اور دوستوں سے وقت کے رائگاں ہونے کا اظہار کیا۔ ایک نے کہا، ایک بار رابطہ کر کے اسے اپنے حوالے دل سے آگاہ کر دو، اگر اس کے من میں تمہارے لیے ذرا سی بھی جگہ ہوگی تو جواب دے گی، ورنہ اس کا پیچھا چھوڑ دو۔ فضول میں زندگی پر بات مت کرو۔ حد دینے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ میں ایسا ویسا لڑکا نہ تھا جو لڑکیوں کو نہ جانے کتنے حد دیتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا، یار مجھ سے یہ نہ ہوگا۔ تب اسی نے مجھے ہاتھ لکھ دیا اور کہا، اب یہ ہاتھ اس کو دے دو اور دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اگلے دن میں نے ہاتھ دینا چاہا مگر ہمت نہ ہوئی۔ دوست نے پوچھا، ہاتھ دے دیا؟ میں نے بتایا کہ نہیں دے سکا۔ اس پر سب دوست میرا مذاق اڑانے لگے۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ انہوں نے تیش دلایا تو قسم کھا لی، کل ضرور اس کو ہاتھ دے دوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ لیکن اگلا دن مجھ پر بہت بھاری پڑ گیا۔ وہ آج تک اپنی حرکت پر پچھتا رہا ہوں۔ دوسرے دن دیکھا کہ وہ اپنی ایک سہیلی کے ساتھ کالج آ رہی ہے۔ میں نے جلدی سے ہاتھ نکالا اور تیز قدموں سے ان کے قریب جا پہنچا اور ہاتھ اس کی سہیلی کے ہاتھ میں تھما کر بولا، یہ ان کے لیے ہے، ان کو دے دینا۔ اس لڑکی نے ہاتھ لے لیا۔ تبھی میں رنت سے مڑا اور ایسا بھاگا کہ مڑ کر پیچھے نہیں دیکھا۔ سردی میں مجھے پسینہ آ گیا۔ اس کے بعد ایک ہفتہ تک وہ نہیں آئی۔ میں اتنا بے چین ہوا کہ اس کے گھر کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ اچانک وہ اپنی گلی سے نکلی اور اشارے سے مجھے بلایا۔ میں دھڑکتے دل سے اس کے پاس گیا۔ سوچ رہا تھا شاید وہ خط کا جواب دینے والی ہے، مگر میرا خیال غلط تھا۔
اس نے تو سڑک پر کھڑے کھڑے میری ایسی بےعزتی کی کہ کیا بتاؤں۔ جی چاہا اسی وقت جا کر پانی میں ڈوب مروں۔ کافی دن شرمندہ رہا، سوچتا تھا آج میں نے ایسی گھٹیا حرکت کیوں کی، اپنی عقل سے کام کیوں نہ لیا۔ دکھ اس بات کا نہیں تھا اس نے سڑک پر میری بےعزتی کی تھی، غم تو یہ تھا کہ میں نے ایسی حرکت کی ہی کیوں، اس نے میرے بارے میں کیا سوچا ہوگا۔ اس واقعے کا مجھ پر گہرا اثر ہوا کہ دن تک سرمدہ اور بیمار رہا، اپنے کیے پر پچھتاوا ہر وقت مجھ کو جلاتا رہتا۔ کچھ دن بعد کالج گیا اور سارا غصہ ان دوستوں پر نکالا جنہوں نے مجھے یہ مشورہ دیا تھا۔ سچ ہے، جب انسان بگڑتا ہے تو اپنے دوستوں سے ہی بگڑتا ہے۔ میں اب روز اس کا انتظار کرنے لگا، نظر آئی تو معافی مانگ لوں، مگر پھر وہ مجھے نظر نہیں آئی۔ میرا دل پر ایک بوجھ تھا جو کم نہیں ہو رہا تھا۔ چاہتا تھا اس کو بتاؤں میں غلط لڑکا نہیں ہوں، یہ بھی چاہتا تھا کہ اپنے کیے کی معافی مانگوں۔ میرے دل میں کھوٹ نہیں تھا، میں نے دل سے اسے چاہا تھا، اسی لیے اس کو بھلا نہ سکا۔ سوچا تھا اگر میری وجہ سے یہ لڑکی تعلیم سے محروم ہو گئی تو میں زندگی بھر خود کو معاف نہیں کر سکوں گا۔ اس کی اگر غلطی تھی تو بس اتنی کہ اس نے جوش میں آ کر ہمارے ساتھ ایک مرتبہ ریس لگا لی تھی، یوں وہ کبھی کسی سے بات نہیں کرتی تھی۔ اس بات کو 1 سال گزر گیا مگر وہ پھر کبھی نظر نہ آئی۔ نگاہیں اس کو ڈھونڈتی رہ گئیں۔ اب بھی جب کبھی اس کے گھر کے قریب سے گزرتا ہوں میری نگاہیں اس کے دروازے پر دستک دینے لگتی ہیں۔ دل کہتا ہے شاید وہ کبھی گھر سے نکل آئے اور میں اس سے معافی مانگ لوں۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد کالج اور ان رستوں سے میرا واسطہ ہمیشہ کے لیے منقطع ہو گیا جہاں یہ ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تھا۔ وقت گزرتا رہا، میں نے عملی زندگی میں قدم رکھ دیا اور اپنے والد کے ساتھ کاروبار میں شریک ہو گیا۔ 2 برس بعد میری تم سے شادی ہو گئی اور میں ایک نارمل زندگی بسر کرنے لگا۔ کہتے ہیں وقت سب سے بڑا مرہم ہے، ہر زخم کو منتمل کر دیتا ہے، مگر میرے ساتھ ایسا نہ ہو سکا۔ پچھتاوے کی صورت یہ آج بھی میرے دل میں ہرا ہے۔ اگر وہ مل جاتی تو میں اس سے معافی مانگ لیتا تو شاید یہ زخم مٹ جاتا۔ میں صبر کے ساتھ جھوٹی قسم کھانے والے اپنے شوہر کی روادات سنتی رہی، جس کو گلنار اور اس کی تصویر کی گلاب آج بھی پہلے دن کی طرح یاد تھی جس نے اس سے پہلی اور آخری محبت کی تھی۔ مگر یہ محبت چونکہ یک طرفہ تھی تبھی اس کو تڑپاتی، رلاتی اور دکھ دیتی رہتی تھی۔ یہ مرد کی فطرت ہے، چاہے وہ خود کتنی ہی محبتیں کا لے، چاہتا یہی ہے کہ اس کی بیوی صاف ستھرے ذہن اور پاکیزہ جسم و دل کے ساتھ اس کی شریک حیات بنے، دوسری صورت میں وہ اسے قبول نہ ہوگی۔ خیر، اپنے شوہر کی رام کہانی سن لینے کے بعد میں نے ایک ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، مجھے لگتا ہے سالگرہ کی تقریب والے دن تم نے گلنار کو دیکھ لیا ہے۔ نہیں تو، اس نے معصوم شکل بنا کر کہا، تم کہتے ہو اس واقعے کو 12 برس بیت گئے مگر آج بھی وہ تم کو پہلے دن کی طرح یاد ہے۔ ظاہر ہے چھپے ہوئے زخم ایسے تو رسنے نہیں لگتے، تم نے ضرور اسے دیکھا ہوگا، وہ میری پرانی سہیلی ہے اور میں نے اس کو بچی کی سالگرہ میں مدعو کیا تھا۔ وہ سالگرہ میں اور سہیلیوں کے ساتھ آئی تھی، اس کو خبر نہ تھی کہ تم میرے شوہر ہو۔ جب تم نے اسے گھر میں دیکھا تو ٹھٹک گئے اور وہ بھی ششدر رہ گئی تم کو دیکھ کر، اور دوسرے ہی لمحے وہ ہمارے گھر سے چلی گئی، ہے نا یہی بات؟ جب پارٹی ختم ہو گئی تو تم نے پوچھا تمہاری ایک مہمان وقت سے پہلے کیوں چلی گئی، اس کی طبیعت ٹھیک نہ تھی، اس نے یہی کہا تھا نا؟ اس وقت تم پریشان ہو گئے تھے اور تم نے پوچھا تھا کہو تو میں کچھ کھانے پینے کا سامان اس کے گھر پہنچاؤں۔ تمہاری سہیلی نے کچھ کھایا پیا بھی تو نہیں ہوگا؟ تمہارے اس سوال نے میرے دل میں شک کو جنم دیا۔ میں حیران رہ گئی کہ آخر تم کو اس کی فکر کیوں ہے، اور یہ بھی بتا دوں کہ اس کا نام گلزار نہیں سلطانہ ہے۔ تم اتنے پریشان تھے کہ میں نے اصرار کر کے تم سے پریشان ہونے کی وجہ پوچھ لی۔ بیچارے سلطانہ کی اس قدر بد نصیب ہے کہ کسی اور کی غلطی کی سزا سے ملی، تبھی تمہارے ضمیر کی خلش نے تم کو مجبور کر دیا کہ مجھ کو اپنی ایک طرفہ محبت کی کہانی سنا دو۔ لیکن کیا تم جانتے ہو اس سے تمہاری کارن کتنی بڑی سزا ملی؟ سنو جھوٹی قسم کھانے والے، میں تمہیں بتاتی ہوں۔ سلطانہ نے مجھے بتایا تھا کہ جن دنوں وہ کالج میں پڑھتی تھی ایک لڑکے نے اس کا پیچھا کیا اور پھر ہاتھ دینے کی کوشش کی۔ جب اس نے نہ لیا تو اس کی ساتھی لڑکی کو دے کر چلا گیا، اور وہ ساتھی لڑکی اس کی کزن سلمہ تھی جس کے بھائی سے سلطانہ کی منگنی ہو چکی تھی اور شادی ہونے والی تھی۔ سلمہ نے وہ ہاتھ سلطانہ کو نہ دیا، گھر جا کر پڑھا اور اپنے بھائی کو دے دیا۔ خدا جانے تم نے اس میں کیا اوٹ پٹانگ باتیں لکھی تھی۔ اس نے سلطانہ سے منگنی ختم کر دی اور شادی سے انکار کر کے ہاتھ اس کے گھر والوں کو دے دیا۔ یوں اس پر تعلیم کے دروازے بند ہو گئے۔ اس صدمے سے وہ بیمار ہو گئی، پڑھائی بھی چھوٹی، اور سلمہ کے نمک مرچ لگا کر بات کا پتنگڑ بنانے اور اس کی منگنی بھی ٹوٹ گئی۔
اسی واقعے سے اتنی دل برداشتہ ہوئی کہ پھر شادی بھی نہیں کی، اور اب وہ ایک اسکول میں ٹیچر ہے۔ میں نے تب اسے یہی پوچھا تھا کہ کون تھا وہ لوفر جس نے تم سے ایسا مذاق کیا تھا؟ خدا جانے کون تھا۔ تم تو جانتی ہو کالج کے کچھ لڑکے ایسے غیر ذمہ دار ہوتے ہیں، کسی کو نفع نقصان کا بھی نہیں سوچتے، لیکن ان کی ذرا سی غلطی کسی کی زندگی تباہ کر دیتی ہے۔ میں کیا جانتی تھی کہ وہ لوفر لڑکا میرا شوہر ہے۔ میں تم سے شرمندہ ہوں شگفتہ، یقین کرو۔ میں نے بات کاٹ کر کہا، دکھ مجھے یہ ہے کہ شادی کے پہلے دن تم نے مجھ سے قسم اٹھوائی۔ سوچو تو ایک دلہن کے لیے کتنے بڑے صدمے کی بات ہے۔ مجھے معاف کر دو۔ وہ کہنے لگے، اب اگر میں نے تم کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا ہے تو مجھ کو سچ بولنے کی سزا تو مت دو۔ میں کیا آپ کو سزا دے سکتی ہوں میرے سرتاج، جبکہ سچ بولنے والے کا دل سے احترام کرتی ہوں۔ اچھا اتنا تو کہہ دو کہ معاف کیا، اس لیے کہ نوعمر لڑکے لابالی ہوتے ہیں، وہ صرف اپنے دل کی سوچتے ہیں اور کسی کا خیال نہیں کرتے۔ ان جیسوں کی وجہ سے کتنی لڑکیوں پر تعلیم کے دروازے بند ہوئے ہوں گے، سوچو تو ذرا۔ دوستو، اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا نوٹیفیکیشن دبانا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔